اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام ویورز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو کہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ بیسیکلی اس ویڈیو کا مقصد جو ہے کچھ بیسک انفارمیشن جو کہ آج کل اس دور کے اندر جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایک وبائی مرض نے جو ہے نا وہ بہت زیادہ آفت مچائی ہوئی ہے، تو آج اس وبائی مرض کے بارے میں، اس سے جڑی ہوئی کچھ چیزیں، ان کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے۔ ہم کیسے اپنے آپ کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو اس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ میرا نام محمد ضمیر مرزا ہے۔ میں ایک فارماسیوٹیکل کمپنی فارمیوو میں سیلز کے ڈپارٹمنٹ میں یہاں پہ اسلام آباد میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ میں نے کافی زیادہ چیزوں کو آبزرو کیا ہے پچھلے 2-3 ماہ کے اندر۔ ہمارا بہت زیادہ آنا جانا ہے تمام بڑے ہاسپٹلز میں۔ میں اس ویڈیو کے توسط سے سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت کرم نوازی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت کرم کیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مرض کو ہمارے اوپر سے، اس دنیا کے اوپر سے اس کو مرض کو ٹال دے، اس کو ختم کر دے، اس وبائی مرض کو، اور ہماری جو زندگی ہے وہ پہلے کی طرح جو ہے رواں دواں ہو جائے۔ اور اس ویڈیو کے توسط سے میں تمام اپنی ہیلتھ کمیونٹی کے اندر جو لوگ بھی ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں، ڈاکٹر صاحبان ہیں، نرسز ہیں، پیرامیڈیکل سٹافس ہیں، اٹینڈنٹس ہیں، اور ہماری فارماسیوٹیکل کمپنی سے جڑے ہوئے جتنے لوگ جو کہ اس بیماری کے دوران اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کو میں سیلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحبان، اور میں دعا گو ہوں تمام ڈاکٹر صاحبان کے لیے جنہوں نے اس بیماری کے ساتھ سب سے اگلے محاذ پہ لڑتے ہوئے شہادت بھی حاصل کی۔ لوگوں کے لیے وہ مسیحا بنے ہوئے ہیں، اس بیماری کے اندر لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ان تمام ڈاکٹر صاحبان کو سیلوٹ بھی پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، جہاں تک اس بیماری کا تعلق ہے، بیسیکلی تو یہ ہمیں حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کے ساتھ اب رہنا سیکھنا ہوگا۔ ہمیں اپنی عادات کو تبدیل کرنا ہوگا، ہمیں چیزوں کو بدلنا ہوگا۔ جیسا کہ اس بیماری سے جتنی بھی ریلیٹڈ باتیں ہیں وہ یہی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، جو کہ ہمارا مذہب الحمدللہ مذہب اسلام کہتا ہے، اور آج وہی چیزیں بار بار دہرائی جا رہی ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں آج سے 1400 سال پہلے کہیں، وہ ساری کی ساری باتیں وہ بالکل سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ آج وہی ہم صفائی کی طرف واپس جا رہے ہیں، ہینڈ سینیٹائز کر رہے ہیں، صابن سے ہاتھ دھو رہے ہیں، اپنے آپ کو صاف رکھ رہے ہیں، جو کہ بیسیکلی اس بیماری سے بچنے کا واحد حل ہے۔ یہ بیماری موجود ہے، اس بیماری سے بچنے کا طریقہ بھی موجود ہے۔ ہمیں سینسیبل اور سمجھدار شہری ہونے کا ثبوت دینا ہے، اور ہمیں کسی بھی قسم کی افواہوں کے اوپر دھیان کیے بغیر ہم نے یہ سمجھنا ہے، ہم نے یہ جان لینا ہے کہ یہ بیماری ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے بچانا ہے، اور دوسروں کو سمجھانا بھی ہے جتنا ہمیں پتہ ہے۔ بیسیکلی میرا ہر ایک کا بہت، ہمارے جتنے مسلمان ہیں، نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے امتی ہیں، ان کا ایمان ہے۔ اور میں نے جب سے یہ بیماری آئی ہے، میں نے خود یہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے، میں نے پریکٹیکل کیا ہے۔ کوئی قرآن پاک کا ایک ایک لفظ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہوئی ہے۔ تو میں یہاں پہ یہ بھی آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی پریکٹسز ہیں جو کہ ہم گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں اپنی فیملی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے۔ قرآن پاک سے ریلیٹڈ ہے، روحانی علاج ہے، طبی علاج تو ظاہری بات ہے ہم لوگ صرف لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹرز بہتر جانتے ہیں ڈاکٹر کیسے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے، توفیق دے، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے جس طریقے سے وہ لوگوں کا علاج کر رہے ہیں۔ اور لوگوں کو ان مسیحوں کے لیے ہر وقت اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، جو کہ ہمارے لیے اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کے، اپنے بچوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کے ہمارے لیے اور جتنے بھی ہم میں سے مریض ہیں ان کے لیے اچھے سے اچھی طبی سہولیات مہیا کر رہے ہیں۔ میں ابھی آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جس طریقے سے ایک بات ہے کہ آج میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ جاسیہ، جو کہ 25ویں پارے کی آخری صورت ہے، دو صفوں کی صورت ہے، تو اس کو اونچی آواز سے گھر میں بیٹھ کے روزانہ مغرب کی نماز کے بعد اگر آپ تلاوت کرتے ہیں تو یہ میرا ایمان ہے، میرا اس پہ بہت بڑا عقیدہ ہے کہ جہاں جہاں اس کی آواز جاتی ہے وہاں کسی بھی کوئی جنات کا اثر ہے، کوئی جادوئی اثر ہے، کوئی بیماری سے ریلیٹڈ کوئی جراثیم، کو وائرس، کچھ بھی ہے، وہ وہاں پہ نہیں آ سکتا اس صورت پاک کی برکت سے۔ ایک چیز تو یہ ہے۔
دوسری میں آپ لوگوں کو یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ فجر کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے ایک چھوٹی سی آیت ہے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اس کو 3 بار پڑھ کے اول آخر درود شریف اپنے اوپر بھی دم کریں اور اپنے گھر والوں کے اوپر بھی دم کر دیں۔ اسی طرح فجر اور مغرب کی نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے یا مہیمن ہو، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کو 29 بار پڑھ کے تب بھی اپنے اوپر دم کریں، اپنے اوپر پھونک دیں۔ یہ وہ روحانی وظائف ہیں جو کہ ہمیں قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے، ایک ایک سطر کے اندر، ایک ایک لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہوئی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم ان چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے مانتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی بیماری ہے، کوئی بھی آفت ہے، کوئی بھی وبائی مرض ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم نے لڑنا نہیں ہے اس کے ساتھ، ہم اپنے آپ کو تھوڑا ہمیں چینج کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف سے وبا آئی ہے اور اللہ اس کو واپس لے کر جائے گا۔ ہم نے صرف اللہ سے ڈرنا ہے، ہم نے اللہ سے معافی مانگنی ہے، ہم نے اس وبا کے لیے اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے، ہمیں اس مرض سے نجات دلا دے۔ اس کے علاوہ میں اس ویڈیو کے آخر میں ایک اور چھوٹا سا وظیفہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، جو کہ صرف 4 یا 5 منٹ کا ہے، جو کہ آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ باہر جائیں، ہمیں خود ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ آپ جب بھی باہر جائیں، آپ اپنا فیس ماسک ضرور یوز کریں۔ آپ سرجیکل ماسک بھی یوز کر سکتے ہیں، KN95 بھی یوز کر سکتے ہیں، N95 بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن سرجیکل ماسک انف ہے۔ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ اکیلے بیٹھے ہیں اور آپ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بھی ایک امپلیکیشن ہے کہ اس کو بہت زیادہ اگر آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کی اپنی آکسیجن سیچوریشن بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ تو آپ اس کو تب یوز کریں جب آپ 2 3 4 بندوں میں ہیں، جب آپ کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، جب آپ کسی کے سامنے کھڑے ہیں، جب کسی محفل میں جا کے بیٹھے ہیں، تو وہاں پہ آپ اس کو لازماً یوز کریں۔ میری تمام دوستوں سے، عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو بھی دیکھیں، میرے توسط سے جہاں تک یہ پیغام پہنچے، یہ ماسک ضرور یوز کریں۔ یہ بیسیکلی اپنی بھی حفاظت کے لیے اور دوسروں کی حفاظت کے لیے بھی ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بیسیکلی جو ماسک ہے، اس کی 2 سائڈز ہوتی ہیں، ایک جو ہے وہ کلرفل ہوتی ہے اور ایک وائٹ والی ہوتی ہے۔ بیسیکلی یہ 3 پلائی ماسک ہے، یہی اچھا ماسک ہے۔ ایک یہ بھی آپ پہلے چیک کر لیں، جب کوئی بھی آپ ماسک لیتے ہیں، آپ اس کو اپنے چہرے کے اوپر لگا کے کوئی بھی ایک جو ہے وہ آپ کینڈل، موم بتی جلا کے اندر سے اس کو بلو کرنے کی کوشش کریں۔ اگر تو وہ بجھ جاتی ہے آپ کی بلو کرنے سے، تو یہ ماسک آپ کا ٹھیک نہیں ہے۔ جو اچھا ماسک ہے، جو 3 پلائی ہے، یا 3 یا 4 یا 5 لیئر کا ہے، اس سے کبھی بھی وہ موم بتی جو ہے وہ آپ کے اندر سے بلو کرنے سے نہیں بجھے گی۔ ایک تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ یہ ٹیسٹ آپ ضرور کریں ماسک خریدنے سے پہلے، چیک کرنے سے پہلے، تاکہ ہم ایک اچھی چیز لے رہے ہیں اور اچھی چیز استعمال کر رہے ہیں۔ پھر دوسری بات ایک سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اس کو کیسے استعمال کیا جائے۔ میں آج آپ لوگوں کو، میں نے کافی ساری ویڈیوز دیکھی اور میں ان ویڈیوز کی بیس کے اوپر، میرا کوئی ذاتی ایکسپیرینس نہیں ہے، نہ میں ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوں، نہ میں کوئی ڈاکٹر ہوں کہ میں خواہ کسی چیز کو ایلیبوریٹ کروں، یا میں کبھی سیلف میڈیکیشن نہیں جاتا۔ میں نے اس پوری ویڈیو کے اندر کوئی آپ لوگوں کو یہ نہیں بتایا، نہ بتانا ہے کہ آپ کوئی میڈیسن یوز کریں، یہ ڈاکٹرز کا کام ہے۔ ڈاکٹرز آر ڈوئنگ ویل، وہ بہت اچھا کام اپنا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ اس کے 2 فیسز ہیں، ایک کلرفل ہے اور ایک وائٹ ہے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کلرفل آپ کا باہر تب ہوگا جب آپ خدا نہ خواستہ خود انفیکٹڈ ہیں، تو آپ اس کلرفل والے کو باہر رکھیں تاکہ آپ سے باقی لوگ جو ہیں وہ محفوظ رہیں۔ اور اگر آپ خود جو ہے نا وہ انفیکٹڈ نہیں ہیں، تو آپ وائٹ والا حصہ جو ہے نا یہ باہر کی طرف رکھیں۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے ماسک کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے۔ تو یہ دونوں امپلیکیشنز ہیں۔ اگر آپ کو خدا نہ خواستہ خود تھوڑا بہت زکام ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو فلو ہے اور آپ کا فلو کسی اور کو ہو سکتا ہے، تو آپ پھر بلو والے کو باہر کی طرف رکھ کے اس کو ماسک کو پہنیں۔ اس کو ذرا طریقہ اس کا پہننے کا یہ ہے کہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے، میں اس کو یہ ایسے میں نے اس کو برابر کی ہے، اور اس کی جو یہ ہے سائڈ والی جو لگا ہوا ہے اس کے اوپر جو روپ ہے الاسٹک، اس کو ایک اس طریقے سے آپ اس کو ایک نوٹ لگائیں، اور اسی طرح دوسری سائڈ پہ بھی آپ اس کو پکڑ کے اس کو ایک نوٹ لگا دیں۔ یہاں پہ آپ ایک اچھے طریقے سے ایک نوٹ لگا دیں اس ماسک کو دونوں سائڈ سے۔ اب یہ آپ کے سامنے ایسے ہو گیا ماسک۔ آپ نے ایک چیز یہ دیکھنی ہے کہ اس کے اوپر ایک وائر ہوتی ہے جس کا ہمیشہ آپ نے اوپر کی طرف رکھنا ہے، جو کہ آپ کے نوز کے اوپر ہوگی، نوز پن بھی اسے کہتے ہیں، تاکہ یہ نوز کے اوپر سٹے کرے۔ اب یہاں سے آپ اس کو پکڑیں
آپ نے اس ماسک کو یہاں سے پکڑنا ہے، اس کی روپ سے، اس کو یہاں پہ آپ لگائیں اور اس کو نیچے سے ایسے اپنے اوپر کر کے یہاں سے نوز پن کو سیدھا کر لیں. تو یہ بیسیکلی ایک صحیح طریقہ ہے ماسک کو یوز کرنے کا. میری آپ سے اگین ریکویسٹ ہے کہ ماسک کو جب آپ لگائیں یا اتاریں ڈیفینیٹلی تو آپ یہاں سے اس سے پکڑ کے اتاریں روپ سے. اس کے آپ کبھی بھی اس کو سامنے سے مت پکڑیں، اس سے آپ کے ہاتھ آپ سے بھی جو ہے نا وہ یہ انفیکٹ ہو سکتا ہے. جیسے اس کو اتاریں فوری طور پہ یا ہاتھ کو اپنے دھو لیں، اس کو پراپرلی ڈسپوز آف کریں. یہ ڈسپوزیبل سرجیکل ماسک ہے. اور اسی طرح جب آپ اس کو ڈسپوز کریں تو آپ پھر اس کے بعد آپ ہینڈ سینیٹائزر سے اپنے ہاتھ صاف کر لیں، یا اپنے ہاتھ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے صابن کے ساتھ دھو لیں. یہ تو بیسیکلی طریقہ ہے ماسک کو یوز کرنے کا. میں اگین آپ لوگوں سے اس ویڈیو کے توسط سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے یہ ایک آزمائش ہے ہمارے اوپر. مجھے اشفاق احمد کی ایک بات یاد آتی ہے، کہتے ہیں کہ عذاب اور آزمائش میں کیا فرق ہے، تو میں آج آپ کو بتاتا ہوں ان کی بات اشفاق احمد کی. وہ کہتے ہیں کہ جو تکلیف یا بیماری ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دے وہ عذاب ہے، اور جو تکلیف یا بیماری ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے وہ ہمارے لیے آزمائش ہے. تو ڈیفینیٹلی ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں. ہم اپنے جتنے بھی گناہ ہیں یا جو بھی ہیں ہم سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرتے ہیں اپنے حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ہمارے اوپر سے، ہمارے خاندان کے اوپر، ہماری فیملی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے عزیز و اقارب اور پوری دنیا سے جہاں جہاں لوگ اس سے متاثر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہمیں بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے بچائے. ہماری اللہ تعالیٰ مشکلیں آسان کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. ہم نے لڑنا نہیں ہے، اس نے ہم نے اللہ سے ڈرنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے. تو یہ 2-3 ایک بنیادی چیزیں تھیں. ابھی میں ایک آخر میں آپ لوگوں کے ساتھ اور بھی شیئر کروں گا جو کہ ایک وظیفہ ہے چھوٹا سا، وہ بھی آپ ضرور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جیسا کہ میں نے آپ سے بولا تھا کہ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک وظیفہ ہے. یہ بھی آپ لوگوں سے درخواست ہے. یہ ہمارے اوپر جو ایک وبا آئی ہوئی ہے، ہم نے سے لڑنا نہیں ہے، ہم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے، ہم نے اللہ سے ڈرنا ہے. اللہ ہمیں معاف کر دے. یہ ایک وظیفہ ہے چھوٹا سا. آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھنا ہے. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص 3 بار پڑھنی ہے. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق 3 بار پڑھنی ہے. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ ناس قل اعوذ برب الناس 3 بار پڑھنی ہے. اور اس کے بعد 3 بار یہ آیت پڑھنی ہے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. اور پھر 3 بار وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. اس کے بعد 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے پورے جسم پر دم کر لیں اور اپنے بیوی بچوں کا، اپنے گھر والوں کا انگلی کی مدد سے احاطہ جو ہے حصار بنا کے ان کے اوپر دم کر دیں. فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد تو انشاءاللہ کسی بھی قسم کی جو شیطانی آفات ہیں، کوئی جادو ہے، کچھ بھی ہے یا کوئی وائرس اس قسم کی بیماریاں، ان سے آپ اور آپ کے گھر والے انشاءاللہ اس کے اثر سے محفوظ رہیں گے. قرآن پاک کی ہر لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس موذی مرض سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دلائے. اللہ تعالیٰ اس دنیا کی رونقیں ویسے ہی بحال کر دے جیسی پہلے تھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.